السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اسلام کے اندر قربانی ایک بہت ہی عبادت ہے، اور عبادت میں قبولیت کے لیے خاص یہ چیز شرط ہے کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اگر حرام کے ذریعے کوئی قربانی کرا رہا تو کیا قربانی اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1015 مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ اور صاف ہے، اللہ پاک اور صاف ہے، لا يقبل الا طیبا، یعنی پاک صاف ہی وہ قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا مال پاک صاف اور شفاف ہو تو اسی کے ذریعے ہی قربانی کرائیں۔ اگر وہ حرام کے ذریعے کمایا گیا ہو، جیسے کہ دھوکہ دے کر کے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، اور کوئی بھی چوری کر کے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ حرام کے ذریعے کمایا گیا مال ہے اور اس سے آپ قربانی کرا رہے ہیں، تو قربانی کا جو فریضہ ہے وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن قربانی ایسی قبول نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس طرح کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام مال کے ذریعے قربانی کرانا، کیونکہ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں حرام کیسے آپ شامل کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا یہ بہت ہی احتیاط کریں، اس میں محتاط رہیں کہ حرام مال کے ذریعے قربانی نہ کرائیں۔ اور اگر آپ ایک جانور، بڑے جانور میں آپ شریک ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں کوئی ایسا بندہ شریک نہ ہو کہ جو حرام مال کے ذریعے قربانی کرا رہا ہو، ورنہ اس کی جب قربانی مشکوک ہوگی تو آپ لوگ کی بھی مشکوک ہو جائے گی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی سے زیادہ اہم، افضل اور پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ قربانی کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ قربانی کا جانور کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے پہلے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمائی کا ذریعہ دے، حلال کمائی کے ذریعے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔